ابھی ابھی آپ بتا رہے تھے آپ کے کیا ہے یہ نیوز ٹوڈے اردو، جی جی اس کو 15 لاکھ 20 لاکھ یہ لوگ تو ہم دیکھ نے لیتے ابھی ہیں، شروع کیا ہے اس تو بار آپ کے ہم پاس مطلب بہت پیسے ہیں؟ نے نہیں 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 ہے، ہاں، نارمل ہے، اس کے باوجود آپ 15-20 لاکھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بات۔ ایک آدمی ہو 2 آدمی ہو، میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے اس پاکھنڈی کے خلاف اعلان کیا تھا، وہ ایک مسجد میں چند نوجوان تھے، 40-50 لوگ ہوں گے، کوئی بڑی کانفرنس میں ہم نے جی بیان جی نہیں کیا تھا۔ ویڈیو دیکھی تھی ہم ہاں، نے۔ تو اب وہ جذبہ تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مہینہ بھر نہیں گزرا ہوگا کہ ہندوستان کے ہر علاقے میں نہیں بلکہ امریکہ ہو کہ افریقہ ہو، کہاں آسٹریلیا ہو، کہاں سے پوری دنیا کے چپے چپے سے لوگوں کے میسیجز، سب لوگوں نے اس کو سنا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی خریدتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یوں تو یہ شعر کافی مشہور و معروف ہے، لیکن اس شعر کے مصداق حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کما حق ہیں، کیونکہ حضرت کی ذات اس وقت عالمی سطح پر اتنی مقبول ہے، اتنی مشہور ہے کہ بچے سے لے کر کے عمر رسیدہ تک سلمان اظہری کے نام سے واقف ہیں۔ وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو تحفظ ناموس رسالت کے نام پر فنا کر دیا۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں احسان اعظم مصباحی، میرے ساتھ میں جو شخصیت ہے محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت کا نام آپ جانتے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، جو جب سے ان کا قدم دنیائے خطابت میں ہو یا دنیائے تبلیغ میں ہو، جب سے پڑا ہے تو عجب سے انقلاب آ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو خطاب کا طریقہ اپنایا ہے وہ کافی منفرد بھی ہے۔ ان کے خطاب میں آپ سنجیدگی کا ماحول دیکھیں گے، چلاہٹ کا ماحول نہیں دیکھیں گے۔ وہ سلجھے ہوئے الفاظ جو ہر کس و ناقص کے فہم و فراست میں بیٹھ جائے، ایسے الفاظ کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے چینل نیوز ٹوڈے اردو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سے اس تو پہلی بار میں حضرت سے مل رہا ہوں بذریعے نیوز ٹوڈے اردو، تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں حضرت سے یہی کہوں گا کہ اس وقت مسلمانوں میں جو انتشاری کیفیت ہے، وہ چاہے پولیٹیکل ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہو، تو کون سا ایسا مرکزی محور ہے جہاں جا کر کے لوگ متحد ہو سکتے ہیں، اور اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں کہ لوگ وہاں جا کر متحد ہو جائیں؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے جو زحمت اٹھائی ہے اور جو کچھ بھی میرے متعلق حسن ظن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق بنائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتشار اور اختلاف کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں امت میں، یہ برسوں سے رہا ہے، اور اس امت کو ان تمام چیزوں سے جوجھنا پڑا ہے۔ لیکن پچھلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اختلافات ہوتے تھے لیکن اس کو ذاتیات پر نہیں لایا جاتا تھا۔ مسائل میں اختلاف ہونا اور ہے، فروعیات میں اختلاف ہونا اور ہے، لیکن ذاتیات میں اختلاف ہونا یہ مذموم ہے۔ آج مین بات یہی ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، ہماری خاصیت صرف ایک ہی ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو بھی دھرم ہیں، ان کے بانی اور فاؤنڈر کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی اختلاف ہے ان کے اس میں۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ ہمارا دھرم یا ہمارا دین فلاں شخصیت سے جوڑیں کہ فلاں سے جوڑیں، ان کے ہاں الگ الگ معاملات ہیں۔ صرف یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب جا کر جمع ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے امت میں جتنے بھی فرقے ہوں، حضور پاک کی ذات پر جا کر سب کو جمع ہونا ہی ہے، سوائے قادیانیوں کے کہ وہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بھٹکے، گمراہ ہوئے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن سب اپنے آپ کو بتاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک، اہل سنت و جماعت کے لیے میں یہ میسیج دے رہا ہوں، میں اسی اتحاد کا قائل بھی ہوں کہ اہل سنت و جماعت اگر ٹکڑوں میں منتشر ہیں، مختلف ہیں، تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی کافی ہے، اس نام پر سب جمع ہو جائیں۔ دیکھیں آج دنیا جگا رہی ہے اسی نام پہ، آپ کو اسی نام پہ جگا رہی ہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں پر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ملک میں، آپ کے پیروں کو گالی نہیں دی جا رہی ہے،
آپ کی مسجدوں کو، آپ کی خانقاہوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی ہیں، سیدھے ذات رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا آپ کو سمجھنے کا موقع ہے کہ اب جو ہے تمام چیزیں اگر ہمارے درمیان کچھ بھی ہے چھوڑیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ، ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے، اسی پر آ جائیں۔ اختلافات ختم کرنے کا اور اپنے دل کو وسیع کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب اپنے آپس کی تمام چیزیں بھول سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پریکٹیکلی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے تھے، ہاں، اور دوسرے حضرت فارس سے حضرت سلمان، روم سے حضرت صہیب، اور کہاں کہاں سے سب آئے، جمع ہوئے، اور وہ سب سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہوئے۔ بے شک بے شک۔ تو وہ کون سا دامن تھا اور کون سی چھاؤں تھی جس میں آ کر کے وہ برسوں پرانی اپنی جہالت یا اپنے دشمنیوں کو ختم کیے؟ وہ صرف دامن رسول ہے، وہ آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا۔ ہمارے لیے سب سے بہترین وہی ہے کہ عشق رسول میں ڈوب جاؤ، باقی سب چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو نام دیا پاکھنڈی، اور کون ہے آپ نے سمجھ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی حرکتیں آئے دن لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مہم آپ نے جو چھیڑی ہے، کیونکہ جس اسٹیج سے آپ کا خطاب ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر آپ لوگوں کو ضرور بیدار کرتے ہیں۔ یہ تو عوامی سطح پر بیداری ہوئی، اور کچھ اقدامات ہوتے ہیں انتظامی سطح پر، جیسے کہ پولیٹیکل لیڈران ہیں، ایڈمنسٹریشن ہیں، یا پھر جو قانونی راستے کی طرف جو راستہ ہموار کرے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرف آپ کی اب تک کتنی پیش قدمیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھی چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ صرف پروٹیسٹ کرنا یا عوامی بیداری لانا یہی سب کام نہیں ہے۔ لاء کے میدان میں قانونی اعتبار سے اس پر بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کافی پہلے ہی، سال بھر گزر چکے، میں سپریم کورٹ کے لائر سے ملا تھا، اور ہم نے ایک پرستاؤ ان کے سامنے رکھا بھی کہ ایک ایسا بل بنایا جائے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی توہین کرے اس کی سزا مقرر کی جائے۔ آلریڈی جو ہے انڈیا میں کچھ قانون بنے ہوئے ہیں، 153 یا غالباً 295 یا ایسے اس آرٹیکلز ہیں جس میں کسی کو بھی اکسانا یا کسی کے خلاف بولنا دھارمک اعتبار سے، لیکن وہ آرٹیکلز اتنے ہلکے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کے تحت کیس تو درج ہوتا ہے، لیکن آن دا اسپاٹ لوگ جو ہے نا بیل لے کے چلے جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑے دن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو آسانی سے بیل ہوتی ہے۔ ہماری مانگ یہ تھی کہ کسی بھی دھرم کے مقدس، چاہے یہاں پر مسلمانوں کے نہیں، سارے لوگوں کے لیے، کہ ہمیں تو قرآن نے یہی کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو گالیاں مت دو، ورنہ وہ پلٹ کر کے تمہیں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ہمارے ہاں تو گالی کا مذہب ہے نہیں، ہاں، لیکن اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا لہجہ سخت ہوتا ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر کے میں بولتا ہوں تو یہ اسی وقت جب وہ کتے بھونکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں گے، ہم ڈیفینس کریں گے۔ ہم نے تمہارے ماں باپ پہ حملہ تو نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے مقدسات پہ کیا، ہاں، وہ فیلڈ چنتے تو وہ ایک الگ فیلڈ تھی، ہم تو ڈیفینس کے لیول پر آج بات کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ جو ہے، ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون میں اتنی سختی ہو کہ سزا ہو، 10 سال کی سزا ہو جو بھی کرے، جو بھی ان مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ پیش قدمی بھی ہوتی رہی، وکلا سے بات بھی ہوتی رہی، اور بھی کئی تنظیمیں اس میدان میں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں چونکہ آپ بہت مصروف ہیں، آخری سوال پوچھوں گا حضرت۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس میرے خیال سے پیسے ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، مثال کے طور پر میڈیا، اپنا کوئی پرنٹ ہاؤس یا ایسی کوئی چیزیں، تو اس طرف لوگ کیسے پیش قدمی کریں؟ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اس طرح پیش قدمی نہیں کرتے ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے جس کو اپنائیں گے ہم تو یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہے؟ جی، میں دیکھیے یہ احساس کمتری والا سوال ہے،
آپ نے پہلے تو یہ سوال کیا کہ مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں جی اور بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ اس کو اپنا کے اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے. ابھی آپ بتا رہے تھے آپ کے کیا ہے یہ نیوز ٹوڈے اردو, جی جی اس کو 15 لاکھ 20 لاکھ یہ لوگ تو ہم دیکھ نے لیتے ابھی ہیں. شروع کیا ہے اس تو بار. آپ کے پاس مطلب بہت پیسے ہیں؟ نہیں نہیں ہیں, نارمل ہیں, اس کے باوجود آپ 15-20 لاکھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بات. تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ آپشن ہے نا. اور رہی بات, آپ کو کبھی یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا. ہاں, ایک آدمی ہو 2 آدمی ہو, میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے اس پاکھنڈی کے خلاف اعلان کیا تھا, وہ ایک مسجد میں چند نوجوان تھے, 40-50 لوگ ہوں گے, کوئی بڑی کانفرنس میں ہم نے بیان نہیں کیا تھا. ویڈیو دیکھی تھی. ہاں, تو اب وہ جذبہ تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مہینہ بھر نہیں گزرا ہوگا کہ ہندوستان کے ہر علاقے میں نہیں بلکہ امریکہ ہو کہ افریقہ ہو, کہاں آسٹریلیا ہو, کہاں سے پوری دنیا کے چپے چپے سے لوگوں کے میسیجز, سب لوگوں نے اس کو سنا. اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ پکارنا آپ کی ذمہ داری ہے, پہنچانا میرے مولا کی شان ہے. آپ اپنے صدق دل سے, سچے جذبے سے آپ آواز اٹھائیے, پہنچے گی چیز. اور آج ذرائع بہت ہیں, اب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ لے کر کے بھی کیا کریں گے آپ. آپ کے لیے کشادہ فیلڈ موجود ہے آج, سوشل میڈیا. سوشل میڈیا اس سے بڑا پلیٹ فارم رکھتی ہے جو پرنٹ میڈیا. اب تو لوگ پیپر کون پڑھتا ہے, شاید پرانے لوگ پڑھتے ہوں گے, اب اخبار پڑھنا بھی بند ہو گیا. اور نیوز چینل ٹی وی میڈیا جو ہے وہ کون دیکھتے ہیں, وہ بھی زیادہ کم ہو گیا. سارے لوگ آج سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ پلیٹ فارم تو آپ کے پاس فری میں ہے, اس کے لیے پیسوں کی کیا ضرورت ہے. فری میں میدان موجود ہے, آپ اس کو استعمال کر کے اپنی باتیں قوم تک پہنچائیں. پلس تو اور بھی معاملات ہیں آپ کے پاس ذہن سازی کرنے کے. علماء کرام جو ہے اپنے پیغامات اس کے ذریعے سے پہنچائیں, خالص یہی نیت. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی انشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے مفتی سلمان اظہری صاحب سے. انہوں نے کئی اہم باتیں ہم سب کو آپ سب کو بتائی ہے جس پر واقعی عمل درآمد کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی باتوں سے آپ سبھی ہم سے مستفید ہوں گے. اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس کو آگے تک پہنچائیں, کیونکہ یہ واقعی سوشل میڈیا اس وقت بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے. اور میں خود سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ نیوز ٹوڈے اردو کو ایسے لوگ دیکھتے ہیں, ایسے لوگ اگر کمنٹ کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں جن کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس لیول کا ہوتا ہے, وہ بھی آ کر دیکھتے ہیں. تو آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہم سب کے لیے دعا کریں, امت کے لیے دعا کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.